صلاح الدین اور بیلین غلاموں کے تاجر کے ہتھے چڑھ گئے۔ وہ انہیں قاہرہ لے آیا۔ وہاں درغام نے موت کا اکھاڑا تیار کر رکھا تھا۔ دونوں نے بہادری سے لڑ کر جان بچائی۔ کاراتگن اور یاروکی صلاح الدین کو بچانے آ جاتے ہیں۔ بیلین کو حکیم لطیف خنجر مار کر دریائے نیل میں پھینک دیتا ہے۔ قاضی فاضل شمسا سے آزادی کے بدلے دریائے نیل کا بند کھولنے کو کہتے ہیں۔ شمسا دریائے نیل کے کنٹرول روم میں جاتی ہے۔ کنٹرول روم میں دریا کے بند کو کنٹرول کرنے والے سے پوچھتی ہے بند کیسے کھلتا ہے اور کیسے بند ہوتا ہے۔ نگران اسے سمجھاتا ہے اور کہتا ہے درغام وزیر آئیں گے اور اس بند کو کھولیں گے۔ شمسا کو اشارہ ملتا ہے اور وہ بند کھول دیتی ہے۔ دریا کے بند کھلتے ہی تمام صلیبی سپاہیوں کی کشتیاں الٹ جاتی ہیں اور وہ غرق ہو جاتے ہیں۔ شمسا دریا کا بند کھول کر تیزی سے شہر کی طرف واپس لوٹتی ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے دریا میں غرق ہونے والے مصری فوجی نہ تھے، وہ صلیبی فوجی تھے۔ شمسا یہ سن کر دوبارہ دریائے نیل کے ساحل پر جاتی ہے تو دیکھتی ہے مرنے والے صلیبی تھے، ان کی گردنوں پر صلیب کے نشانات تھے۔ وہ کہتی ہے میں نے اپنے ہی ہم منصبوں کو مار دیا، اور غم سے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ ساحل پر موجود لوگ اسے اٹھا کر خیمے میں لے جاتے ہیں۔ صلاح الدین، کاراتگن اور یاروکی بہادری سے اکھاڑے میں لڑتے ہیں، درغام کے تمام سپاہیوں کو مار ڈالتے ہیں۔ صلاح الدین مائلس کو درغام کے پہلو میں کھڑا دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ یہ تو وہی شخص ہے جس نے مجھے کنویں میں پھینکا تھا۔ مائلس بھی پہچان جاتا ہے۔ مائلس درغام کو بتاتا ہے یہ لڑنے والا صلاح الدین ہے۔ درغام حکم دیتا ہے اس کو پکڑو اور مار ڈالو۔ صلاح الدین اپنے غلام قیدی ساتھیوں کو اشارہ کرتے ہیں، وہ سب ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صلاح الدین ایک سپاہی سے نیزہ چھین کر درغام کا نشانہ بناتے ہیں۔ اتنے میں شیرکو اور شہوار کشتی میں قاہرہ پہنچتے ہیں۔ بہادر زنگی فوج بھی شہر قاہرہ میں داخل ہو جاتی ہے۔ گمسان کی لڑائی ہوتی ہے۔ صلاح الدین مائلس کو قتل کر دیتے ہیں۔ درغام کا بھی کام تمام ہو جاتا ہے۔ شہوار فخر سے سر اٹھاتا ہے۔ شہوار کے حامی فتح ہماری ہے کے نعرے لگاتے ہیں۔ قاضی فاضل بھی یہ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ شہوار دوبارہ زنگیوں کی مدد سے محل میں دوبارہ وزیر کی حیثیت سے داخل ہوتا ہے۔ محل کی حالت دیکھ کر کہتا ہے سب سے پہلے محل کی شان و شوکت کو واپس لانا ہوگا۔ شیرکو کہتے ہیں سب سے پہلے دیوان کو بلایا جائے، مگر شہوار کہتا ہے دشمن سمجھے گا ہم کمزور ہیں۔ شیرکو کہتے ہیں دشمن کا خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے، سب سے پہلے شہر کے نظم و نسق اور امن کو بحال کرنا ہوگا۔ پہلے دن سے ہی شہوار اور شیرکو کے درمیان نظریاتی اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ شیرکو کی توجہ عوام اور شہر کے نظم و نسق پر تھی، مگر شہوار کی شان و شوکت پر۔ محل میں درغام کا ایک سپاہی چھپ کر سب باتیں سن رہا تھا۔ شیرکو اسے قتل کر دیتے ہیں۔ شہوار کی توجہ غداروں کی طرف دلواتے ہیں۔ شہوار دیوان کا اجلاس طلب کرتا ہے۔ قاضی فاضل کہتے ہیں اجلاس شیرکو کی وجہ سے بلایا جا رہا ہے، ورنہ شہوار 3 ماہ تک اجلاس طلب نہ کرتا۔ شمسا کو جیسے ہی ہوش آتی ہے وہ فوراً قاضی فاضل کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے قاضی فاضل تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تم نے میرے ہی ہم منصبوں کو میرے ہاتھوں قتل کرا دیا۔ قاضی فاضل کہتے ہیں کچھ راز راز ہی رہیں تو بہتر ہے، اس فتح میں تمہارا کردار بہت اہم ہے۔ صلاح الدین کہتے ہیں شمسا وہ یہاں حملہ کرنے آ رہے تھے۔ شمسا کہتی ہے وہ حملہ آور تھی اور تم نجات دہندہ۔ صلاح الدین کہتے ہیں ہم یہاں مصر میں خزانے لوٹنے نہیں آئے، ہم نے اپنی جانیں داؤ پر لگا دی ہیں۔ قاضی فاضل کہتے ہیں اگر ایسا نہ ہوتا تو شمسا درغام پورے مصر کو غلام بنا لیتا۔ شمسا کہتی ہے کوئی اور راستہ بھی تو ہو سکتا تھا۔ قاضی فاضل کہتی ہیں کوئی اور راستہ ہوتا تو ضرور وہ اختیار کرتا، تمہارے جذبات تمہیں حقیقت نہیں دیکھنے دے رہے، تم مسیحی ہو مگر صلیبی نہیں ہو، تم آزاد ہو کر قاہرہ سے کہاں جاؤ گی؟ شمسا کہتی ہے اپنی ماں کو تلاش کروں گی۔ قاضی فاضل کہتے ہیں تمہاری ماں قدس میں ہے، جہاں صلیبیوں نے تم سے تمہاری ماں کو چھین لیا تھا، دعا ہے وہ تمہیں مل جائے۔ جو تم نے کل کیا وہ صحیح تھا یا غلط؟ جب تمہاری ماں تمہیں ملے گی تم جان جاؤ گی تم نے غلط کیا یا درست، وہ تمہیں اس کا بہتر جواب دیں گی۔ ادھر دریائے نیل میں یاروکی تمام لاشوں کو دریائے نیل سے باہر نکلواتے ہیں تو ان لاشوں میں ایک لاش بیلین کی بھی تھی۔ بیلین زندہ تھا۔ بیلین کو شفا خانے بھجواتے ہیں، صلاح الدین کو اطلاع دیتے ہیں۔ صلاح الدین بیلین کی تیمارداری کرنے جاتے ہیں۔ حکیم بتاتا ہے اس کی حالت بہت سیریس ہے، اس کے پاس بہت کم وقت ہے، صرف ایک ہی قاہرہ میں حکیم ہے، حکیم لطیف، جو جڑی بوٹیوں کے ماہر ہیں اور وہی ان کا علاج کر سکتے ہیں۔
ادھر دمشق میں نور الدین صلاح الدین کی جدائی میں تڑپ رہے تھے۔ وہ رو رو کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ اپنی امت کی خاطر صلاح الدین کو واپس لوٹا دے، میں ایک بار اسے سینے سے لگا لوں۔ مودود کبوتر کے انتظار میں تھے کہ قاہرہ سے کوئی خیر کی خبر آئے۔ کونٹس ملا کو مائلس کی موت کی خبر ملتی ہے۔ ادھر دیوان کا اجلاس ہوتا ہے۔ قاضی فاضل کہتے ہیں سب سے پہلے شہر کا امن و امان قائم کرنا ضروری ہے، شہر میں لوٹ مار کو روکنا ہوگا۔ شیرکو پوچھتے ہیں لوٹ مار کرنے والے کون ہیں؟ قاضی فاضل کہتے ہیں یہ ایک معمہ ہے۔ ایک بات تو واضح ہے کہ یہ لوگ اس سے ناخوش ہیں۔ کل تک یہی لوگ درگام کے حمایتی تھے اور آج شہوار کی شدت سے حمایت کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم جی ایسے لوگ ہیں جو پھوڑے کی طرح ہر دور میں ہر زمانے میں نمودار ہو جاتے ہیں۔ شہوار اپنے کماندار کو بلاتا ہے، مگر شیرکو کہتے ہیں شہر کا امن و امان ہم خود قائم کریں گے۔ ہر کوئی جانتا ہے نہ ہم لوٹ مار کرتے ہیں نہ لوٹ مار کی اجازت دیتے ہیں۔ امیر صلاح الدین شہر میں امن و امان قائم کریں گے۔ وزیر شہوار کو یہ بات پسند نہیں آتی۔ شیرکو کہتے ہیں وزیر اعظم شہوار، قاہرہ اور مصر کے معاملات میں ہماری رائے بھی لی جائے گی۔ ہماری وجہ سے آپ کو یہ عہدہ واپس ملا ہے۔ یاد رکھیے جب تک غدار ختم نہ ہوں گے امن قائم نہ ہوگا۔ شہوار کہتا ہے ٹھیک ہے، آپ نے ہماری مدد کی ہے، ہم آپ کو اس کے بدلے میں کچھ دیں گے۔ صلاح الدین کہتے ہیں جو آپ نے ہمیں دینا ہے وہ طے ہو چکا ہے۔ کیوں قاضی فاضل؟ قاضی فاضل کہتے ہیں جی ہاں، شیرکو مطالبہ کرتے ہیں جو سونے کی مقدار طے ہوئی ہے وہ ہمیں دی جائے تاکہ جاروکی لے کر نور الدین کی خدمت میں جائیں۔ شہوار کہتا ہے تھوڑا انتظار کریں، صبر کریں، پہلے میں قاضی فاضل سے ان وعدوں کی تفصیلات جان لوں، پھر ہم یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے۔ شیرکو قاہرہ اور مصر پر فتح کی خبر نور الدین کو بھیجتے ہیں۔ نور الدین صدقہ خیرات کرتے ہیں اور دمشق میں چراغاں کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ ادھر ایبلین میں بیلین کا بیمار بھائی کون تھوک شہنشاہ کے داماد گلیوم کو اپنے پاس بلاتا ہے۔ گلیوم اپنی بیوی سبیلا کو بتاتا ہے کہ میرے وہاں جانے کے بارے میں کسی کو مت بتانا۔ گلیوم ایبلین جاتا ہے، کون تھوک اسے تحریر دیتا ہے اور کہتا ہے یہ خفیہ راز ہے، قاہرہ چلے جاؤ، وہاں پہاڑوں والے گرجا گھر کے راہب برونو کو دے دینا۔ میں ہرگز یہ نہیں چاہتا میرے مرنے کے بعد کوئی حصہ اور کوئی حق باقی رہ جائے۔ یہ ان لوگوں کی تفصیلات ہیں جن مسلمانوں کو ایبلین سے نکالا گیا تھا اور ان کی جائیدادیں چھین لی گئی تھیں۔ اس کا میرے ضمیر پر بہت بڑا بوجھ ہے۔ میں نے ان کی جائیدادوں کے عوض سونا بلگراس قلعے میں رکھ دیا ہے اور یہ راہب برونو اور مسلمان دونوں کے نام کر دیا ہے اور یہ سب راز میں رکھا گیا ہے۔ گلیوم پوچھتا ہے راہب برونو ہی کیوں؟ تھوک بتاتا ہے راہب برونو چند ان پادریوں میں سے ایک ہیں جن پر مجھے اعتبار ہے۔ گلیوم پوچھتا ہے اور بیلین؟ تھوک بتاتا ہے کہ بیلین سوائے ماجوسی کے کچھ نہیں ہے، اس نے میری دعوت کو مسترد کر دیا اور کبھی میری بات نہ مانی۔ گلیوم پوچھتا ہے راہب برونو وہ سونا مسلمانوں تک کیسے پہنچائیں گے؟ تھوک بتاتا ہے اس میں ان تمام مسلمانوں کی تفصیلات موجود ہیں جنہیں ایبلین سے نکالا گیا تھا اور ان کی جائیدادیں چھین لی گئی تھیں۔ ایک لطیف نام کا شخص ہے، وہ سونا ان مسلمانوں تک پہنچا دے گا۔ میری تم سے ریکویسٹ ہے یہ سونا ان حقداروں تک پہنچا دو تاکہ میں سکون سے مر سکوں۔ گلیوم وعدہ کرتا ہے کہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ کون تھوک نے ایک سرکاری مختار نامہ راہب برونو کے نام لکھا تھا، وہ دکھا کر سونا حاصل کر کے مسلمانوں تک پہنچا سکتا تھا۔ اس دستاویزات میں مسلمانوں کی تمام تفصیلات بھی درج تھیں کہ کس کو کتنا سونا ملے گا۔ ادھر قاہرہ میں شہوار قاضی فاضل پر برستا ہے کہ تم نے زنگیوں کو اتنا سونا دینے کا وعدہ کیوں کیا؟ اس سے اچھا تھا کہ تم مصر ان کے حوالے کر دیتے۔ قاضی فاضل کہتے ہیں ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، مگر نور الدین تھوڑے پر راضی ہو گئے۔ آج آپ ان کی بدولت ہی تخت پر ہیں، جبکہ چند دن پہلے ہم پہاڑوں پر چھپ کر یہ سوچتے تھے کہ کیا کبھی ہم قاہرہ کو بھی دیکھ پائیں گے۔ شہوار کہتا ہے اب شیرکو اور اس کے سپاہی قاہرہ کے بازاروں میں گھومیں گے، اوپر سے سونے کے صندوق دمشق بھیجے جائیں گے۔ شہوار انہیں کچھ نہیں دینا چاہتا اور انہیں قاہرہ میں بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ قاضی فاضل اسے وعدہ پورا کرنے پر قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شہوار پوچھتا ہے قاضی فاضل تم کس کے حامی ہو؟ قاضی فاضل کہتے ہیں میں مصر کا حامی ہوں اور یہ تحریر ہے جو میری اور زنگیوں کے درمیان معاہدہ ہوا تھا۔ پھر شمسا کی آزادی کا بھی مطالبہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ شمسا نے کیا کیا۔ ادھر صلاح الدین شہر میں گشت کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کچھ لوگ ناجائز لوگوں کا مال و اسباب لوٹ رہے ہیں
اور کہتے ہیں جو بھی درغام کے حمایتی تھے اب ان کو اس بازار میں نہ رہنے دیا جائے گا۔ اصل میں وہی لوگ درغام کے لیے کام کرتے تھے۔ صلاح الدین ان سے مقابلہ کرتے ہیں اور مال چھین کر حقداروں کو دیتے ہیں۔ عوام صلاح الدین کو سراہتی ہے۔ صلاح الدین کہتے ہیں ہمارے دور حکومت میں آپ کی جان و مال ہماری ذمہ داری ہے۔ سود خور، ملاوٹ کرنے والے، کم تولنے والے، غداری کرنے والے کے ساتھ کوئی چھوٹ نہ ہوگی۔ میں ہوں امیر صلاح الدین، آج سے یہ شہر، یہ بازار میری ذمہ داری ہے۔ کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی مسئلہ ہو، بلا جھجک مجھے بتائیے۔ میری تلوار کا ایک کونا عدل ہے تو دوسرا رحم ہے۔ شمسا بھی بازار میں موجود تھی، وہ بہت متاثر ہوتی ہے۔ ادھر کرک سے کونٹس میلا جمشید افندی کو خط لکھتی ہے، تمہارے احسانوں کا بدلہ چکانے کا وقت آ گیا ہے، مائلس کے قاتل کو ڈھونڈ کر مار ڈالو۔ جوہر جو درغام کا خاص بندہ تھا شہوار سے معافی مانگتا ہے، اس کے پاؤں پڑ جاتا ہے، لیکن شہوار اسے معاف نہیں کرتا اور وہ محل سے چلا جاتا ہے۔ شہوار کا بیٹا آتا ہے اور بتاتا ہے بابا خزانے میں سونا نہیں ہے۔ شہوار کہتا ہے جوہر کو ڈھونڈو، اسے ضرور پتا ہوگا درغام نے سونا کہاں چھپایا ہے۔ اس طرح سے جوہر دوبارہ محل کا حصہ بن جاتا ہے۔ جوہر کہتا ہے مجھے علم تو نہیں ہے کہ سونا کہاں ہے، لیکن میں یہ ذمہ داری لیتا ہوں کہ ڈھونڈوں گا درغام نے سونا کہاں چھپایا ہے۔ صلاح الدین بیلین کے علاج کے لیے متعلقہ معالج کو بلا بھیجتے ہیں۔ وہ معالج حکیم لطیف تھا۔ جب وہ شفا خانے آتا ہے تو صلاح الدین سے مل کر خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ صلاح الدین بتاتے ہیں میں نے آپ کو اس لیے یہاں بلایا تاکہ اپنا قرض ادا کر سکوں۔ ایک شخص نے اس وقت میری مدد کی جب میں تنہا تھا، آج اسے میری مدد کی ضرورت ہے۔ آپ ایک ماہر طبیب ہیں، یہ خیال آیا کہ اللہ آپ کے ہاتھوں سے شفا عطا فرمائے۔ لطیف کہتا ہے آپ کا دوست میرا دوست ہے، آپ کا قرض میرا قرض ہے، جو ہو سکا میں کروں گا۔ جب لطیف شفا خانے کے اندر انٹر ہوتا ہے تو وہ بیلگن تھا۔ لطیف کہتا ہے امیر صلاح الدین میرے پاس اس کے زخم کا علاج نہیں ہے، کیونکہ اس کو یہ زخم میں نے دیا ہے۔ میرے بھائی کا یہ قاتل ہے اور میرے بھائی کی قاتل کا علاج کرنے کا مجھ سے مت کہیے۔ بیلین کہتا ہے میں مقدس چیزوں کی قسم کھاتا ہوں، تمہارا بھائی مجھے بہت یاد آتا ہے، تم مجھے خنجر مار کر ہلاک کر دو، ذرا سی بھی مزاحمت نہ کروں گا۔ صلاح الدین لطیف کو سمجھاتے ہیں تم نے اپنے بھائی کا بدلہ لے لیا ہے، حقیقت میں یہ حیران کن ہے، اللہ تمہیں اس کو زندگی بخشنے کا موقع دے رہا ہے، تم اس کو معاف کر دو، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ لطیف بیلین کا علاج کرتا ہے۔ صلاح الدین لطیف کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں بہادر وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو رکھے، تم ایک وفادار اور بہادر انسان ہو۔ بیلین بھی صلاح الدین کا شکریہ ادا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ زندگی کا ایک بہت بڑا بوجھ ہلکا ہو گیا تمہاری وجہ سے۔ صلاح الدین اسے سمجھاتے ہیں کہ اسے ایبلین جانا چاہیے اور قدس میں جو ظلم اس کی فیملی کے ساتھ ہوا اس کا بدلہ لینا چاہیے۔ بیلین کے فادر کو یروشلم کے شہنشاہ نے سازش سے قتل کرایا تھا اور الزام صالح پر لگا دیا تھا، مگر بیلین واپس یورپ جانے پر بازد تھا۔ صلاح الدین بیلین کو بتاتے ہیں میری زندگی کا مقصد یروشلم حاصل کرنا ہے، پتہ نہیں کر پاؤں گا یا نہیں۔ اور پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات سناتے ہیں اور قرآنی آیات سناتے ہیں۔ بیلین کہتا ہے کیا تم اب قرآنی آیات سے ایک مسیحی کو دلاسا دو گے؟ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم جانیں گے گلیوم کا قاہرہ میں وزٹ، کیا بیلین اور صلاح الدین کی دوستی قائم رہے گی؟ بیلین مسیحی ہے اور صلاح الدین مسلمان، ان دونوں کی دوستی کا انجام کیا ہوگا؟ کیا جمشید افندی صلاح الدین سے مائلس کا انتقام لے پائیں گے؟ یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اسٹے بلیسڈ۔